جیسا کہ آپ کے علم میں آج کل ساری دنیا جو ہے وہ کرونا وائرس کی لپیٹ میں مبتلا ہے، جس سے کہ جو معیشت کا پہیہ ہے وہ رک کے رہ گیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو معاملات ہیں وہ سدھرتے چلے جا رہے ہیں، اور جو معاشی صورتحال ہے اس میں کچھ تھوڑی قدرے بہتری بھی آ رہی ہے۔ کچھ علاقوں میں فلائٹس بھی شروع ہو گئی ہیں، بزنس ایکٹیویٹی تھوڑی بہت شروع ہو گئی ہے، لیکن پاکستان کی سچویشن جو ہے وہ ذرا بڑی الارمنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت تقریباً 1,71,666 ایکٹیو کیسز ہیں، جس میں 1,06,548 جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور ڈیڈ باڈیز جو ہیں جو جن کا انتقال ہوا ہے کرونا وائرس ہے وہ تقریباً 3,382 ہیں۔ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں اس وقت جو ٹوٹل ہے وہ 65,163 ہے، اور ایکٹیو جو ہیں 33,116 ہیں، اور 10,013 جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہیں۔ اب سندھ نے دوبارہ اس کا لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ شروع سے سوچ رہی ہے کہ اگر ہم زیادہ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ لوگ جو بہت ہی غریب ہیں، ڈیلی ویجر ہیں، اور جو فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہیں، شفٹوں میں جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کو جو پرابلم ہے ان کو کیسے حل کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اساس پروگرام کے ذریعے 12,000 روپے فی فیملی کو دیے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے۔ بدقسمتی سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اساس سینٹر کے اوپر کچھ کریکر سے حملہ بھی ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کریں گے۔ اور دوسرا، فیڈرل بجٹ بھی اناؤنس ہو گیا ہے، اور اگر آپ دیکھیں کرونا وائرس کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے بھی کوئی پاکستان کی اکنامک کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی۔ ہمارا یہ وتیرہ رہا ہے سیاسی جماعت کا، جب حکومت بناتی ہے تو سارا ملبہ جو ہے وہ سابقہ حکومتوں پہ ڈال دیتی ہے کہ انہوں نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب 5 سال پورے کر کے جائے گی تو ان کے اوپر بھی اسی قسم کے چارجز آپ دیکھیں گے کہ لگائے جائیں گے۔ ایک تو یہ، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ سلسلہ کیوں ختم نہیں ہوتا۔ ہم بات یہ ہے کہ اگر ہم کام کر رہے ہیں تو ہم اپنا جو ہے کارکردگی اس کو سامنے لانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ الزام تراشی کے اوپر ہم اپنا سارا وقت ضائع کریں۔ سندھ کا بجٹ اناؤنس ہو گیا ہے، اور بجٹ کے حوالے سے ایک بات جو بڑی طے شدہ ہے کہ کوئی بھی بجٹ جو ڈیفیسٹ ہو، چاہے وہ فیڈرل کا ہو چاہے پروونس کا ہو، اگر وہ ڈیفیسٹ ہے تو وہ عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہو سکتا۔ وہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ عوام کی مزید خون نچوڑ کر اس سے پیسے جو ہیں وہ وصول کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی اس کے اوپر تعریفوں کے پل باندھنا، جی یہ بہت اچھا ہے، غریب پرور بجٹ ہے، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، ابھی تو منی بجٹ جب آئیں گے اس وقت ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بجٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا سندھ اسمبلی میں بڑا شور شرابہ ہنگامہ ہوا۔ آپ تو کولیشن پارٹنر ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، سندھ میں آپ اپوزیشن میں ہیں، اور سندھ میں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے آپ کی کارکردگی کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی۔ خالی اخباری بیانات اور اسمبلی میں شور مچانے سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ یا تو آپ کے شور مچانے سے ہسپتالوں کی حالت بہتر ہو جائے، اسکولوں کی حالت بہتر ہو جائے، لوگوں کو روزگار ملے، تو پھر بات بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اگر وقت ملا ہم بات کریں گے۔ ہم نے آج دعوت دی ہے جناب فیصل بلوچ صاحب کو، جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور یہ نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے، جو کہ اس وقت حکومت میں ہے، سندھ میں نہیں لیکن فیڈرل حکومت میں ہے۔ اور اس کے حوالے سے بھی ایک بات بتانا ضروری ہے کہ ان کا ایک کولیشن پارٹنر جو ہے مینگل گروپ BNP، انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے، اور حسب معمول ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو فیصل صاحب ویلکم آپ کو ہمارے پروگرام میں، آپ نے اپنا وقت دیا ہمیں۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا کہ ہم بھی اپنا کچھ موقف آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ جی بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل بجٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا ہے، اور ریونیو جو ہے وہ 5,464، اور ایکسپینڈیچر جو 6,345، اور ڈیفیسٹ جو ہے وہ 881 بلین ہے، اور سندھ میں 1.24 ٹریلین کا بجٹ ہے، اور اس میں 18.38 بلین کا ڈیفیسٹ ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ فیڈرل بجٹ کا اوورال امپیکٹ آپ کیا دیکھتے ہیں صوبوں پہ پڑے گا،
اور پھر ہم آئیں گے صوبے کی بات کے اوپر. تو یہ جو بجٹ ہے جو کہتے ہیں شور مچایا جا رہا ہے, بڑی خوشی کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا, یہ بالکل صحیح ہے. ابھی تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, 3 مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ کتنے منی بجٹ اور کیا کیا ٹیکس آتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہے. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ جب ہماری اکنامی کشتی ڈول رہی ہے ہر طرف سے, ابھی ٹھیک ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے $1.58 بلین کا لون آپ کو مل گیا ہے, ایگریمنٹ آپ نے سائن کیا ہے. سر بات یہ ہے ہم لون لے لے کے بھائی اپنے آپ کو تو گروی رکھ رہے ہیں. ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا, انہوں نے بھی پاکستان کے جو ادارے ہیں گروی کر دیے, آدھا ملک جو ہے گروی رکھ دیا. وہی کام اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر پروگریس اور نیا پاکستان کیسے بنے گا؟ فیصل صاحب ذرا روشنی ڈالیے. چلا آپ نے اتنی جو تمہید اور اتنی جو گفتگو آپ نے کی, آپ کی اس گفتگو میں بہت سارے جواب خود ہی پوشیدہ ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ یہ بجٹ جو ہے جس کے اندر ڈیفیسٹ ہمارا خسارہ کا بجٹ جا رہا ہے, تو یقیناً یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے. اور آگے آنے والے دنوں میں ابھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے, اور بہت اچھی بات ہے, چلیں ہم بھی اس کو خوش آئند کہتے ہیں کہ فی الحال یہ ٹیکس فری بجٹ ہے. لیکن آگے جو منی بجٹ جیسے پچھلے سال میں دیکھا گیا کہ مختلف منی بجٹس آتے رہے اور ٹیکسز لگائے جاتے رہے, عالمی مالیاتی اداروں نے جن میں بینک بھی ہے اور ایشین بینکس بھی ہیں اور 3-4 اداروں نے مل کے, ڈیولپمنٹ بینک. ہاں جی انہوں نے جو 1.5 خرب روپے کا جو ہمیں ارب روپے کا جو دیا ہے لون, تو اس کے پیچھے ہم نے کیا کچھ ان کو گروی رکھوایا ہے اور کیا شرائط ہیں, یہ ابھی تک عوام کے سامنے نہیں آئی ہیں. اور یہ شرائط جب عوام کے سامنے آئیں گی تو اصل صورتحال کا اس وقت ہمیں اندازہ بھی ہوگا اور پتہ بھی لگے گا کہ ہم کتنے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں. دیکھیں شروع سے ہمارا ماننا یہ رہا کہ جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ, اپنے وسائل پر انحصار کرو, بیرونی دنیا کی طرف دیکھنا بند کر دو, اپنے وسائل کو آگے کی طرف لے کر چلو, اور ان میں جو ہے اپنی صنعتوں کے ساتھ ساتھ اپنی زراعت پر بہت زیادہ فوکس کرو. لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, کس طرح ملک کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے اس کو کس طرح سے تباہ کیا جا رہا ہے. تمام شعبہ جات جو ہیں بالکل تباہی کے دانے پر ہیں. سندھ اور اگر وفاق کی ہم بات کریں تو ان کی جو آپس کی لڑائیاں ہیں یہ دونوں جو ایک پیج پر نہیں آ رہے کسی بھی صورتحال میں, تو یہ لڑائی کا نقصان صرف اور صرف غریب عوام کو ہو رہا ہے. اور جو غریب عوام یہاں کا 95% ہے وہ مسلسل دبتی جا رہی ہے, غربت کی لکیر کے نیچے جاتی جا رہی ہے, اور کوئی اس کا حل نظر نہیں آ رہا. جبکہ اس کا حل اس بات میں پوشیدہ تھا کہ ہم اس بجٹ کو عوام دوست بجٹ بناتے, ہم کچھ ایسے پروجیکٹ شروع کرتے جس سے پیداواری یونٹس بحال ہوتے, روزگار کے موقع نکلتے, انویسٹمنٹ وہاں کی جاتی جہاں سے ہمیں منافع حاصل ہوتا, اور ہم اپنی قوت پر اپنے بازو پر انحصار کرتے. لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم کشکول لیے دوسری جگہوں فیصل صاحب, پر. جی جی فیصل صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں میرے جی خیال میں تو بھائی وہ آپ کو تو حکومت کا ایڈوائزر ہونا چاہیے تھا, کیونکہ آپ تو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ مطلب جھوٹے وعدے نہیں ہیں, بلکہ آپ نے حقائق پر سے روشنی اٹھائی ہے کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت ہے, آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں, پاکستان مسلم لیگ کاف کے لوگ جو ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں, فیڈرل کیبنٹ میں ہیں, پنجاب میں بیٹھے ہیں, اسپیکر ہیں اور منسٹر وغیرہ ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی جو عام آدمی کو نظر آتی ہیں, کہ عام آدمی کی حالت جو ہے پہلے سے خراب ہوتی جا رہی ہے, معاملہ جو ہیں پہلے سے بگڑتے چلے جا رہے ہیں, معاملہ جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. لیکن پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, آپ دیکھیں ذرا وہاں پر کیا صورتحال ہے. وزیر اعظم صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ بھائی میں بزدر کو وسیم اکرم پلس ہے, لوگ سارے تنگ پڑے ہوئے ہیں, کوئی پروگرس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی وہ جو ایک ہوتا ہے نا مطلب ایک پولیٹیکل ویژن ہے وہ نہیں ہے. بظاہر سب کہتے ہیں کہ جی ریموٹ کنٹرول چل رہا ہے اسلام آباد سے, تو باتیں تو آپ نے بڑے اچھی کی ہیں. ہم اب آئیں گے سندھ کے بجٹ کی طرف جہاں پہ کہ آپ مقیم ہیں اور سندھ کے ہی آپ نائب صدر ہیں ایک بڑی پارٹی کے, پاکستان مسلم لیگ کاف کے. آپ نے دیکھا ہوگا جب مراد علی شاہ صاحب بجٹ پیش کر رہے تھے تو آپ لوگوں نے وہ تماشا کھڑا کیا ہے اسمبلی میں جو اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا. فیڈرل گورنمنٹ کا جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی نیشنل اسمبلی میں بھی دھوم دھڑکا ہوتا ہے, لیکن 8-10 منٹ کے بعد خاموشی اختیار ہو جاتی ہے.
لیکن یہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ لوگوں نے تو ٹی وی سیٹ جو ہیں اپنے بند کر دیے تھے. جب میں نے دیکھا کہ بھائی یہ شور شرابہ ہی نہیں ختم ہو رہا تو اس کو بات نہیں کرنے دی جا رہی. انہوں نے تو پڑھنا ہے آنکھیں بند کر کے، چاہے کچھ بھی ہو، جو لکھا ہوا ہے وہ تو پڑھنا ہے، اس نے ان کی ڈیوٹی ہے. تو یہ جو آپ کا رول ہے اپوزیشن کا، آپ کا رول تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو عوام کے مسائل ہیں جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ سندھ کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں، تو اس کو آپ نے ایک ایسے طریقے سے ان کو پیش کرنا تھا حکومت کو. بجٹ تقریر سننے کے بعد آپ اس کے اوپر تنقید کرتے، آپ کا حق ہے کرنے کا، لیکن آپ نے جب بجٹ تقریر ہی نہیں سنی، ان کی بات ہی نہیں سنی، تو جو خبروں میں رپورٹ ہوا اب اس کے اوپر ہی آپ اس کے اوپر تنقید کریں گے، وہاں بیٹھ کے پوائنٹ نوٹ کرتے تو مناسب نہیں تھا. یہ جو جھگڑا جو ہے یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اندرونی جھگڑے، بیرونی جھگڑے. وزیر اعظم پاکستان کا آتا ہے، اس کو چیف منسٹر جو ہے وہ ریسیو کرنے نہیں جاتا. یہ پہلا موقع نہیں ہے. اس سے پہلے جب نواز شریف کی حکومت تھی پنجاب میں، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور فیڈرل میں شہید بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، جب وہ لاہور آتی تھی تو وہ اپنا ٹور بنا کے کہیں باہر نکل جاتے تھے تاکہ ریسیو نہ کرنا پڑے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست میچورٹی نہیں آئی ہے. یعنی کہ ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں 47 میں کھڑے تھے. دشمنیاں، ذاتی جھگڑے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ، کریکٹر اسیسینیشن. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسا تو نہیں کہ دھڑن تختہ ہی ہو جائے سب کا، اور یہ جو معاملہ چل رہے ہیں یہ الٹ پلٹ نہ ہو جائے؟ ہم کب ہوش کے ناخن لیں گے؟ بٹ صاحب دیکھیں، آپ نے ابھی بڑی زبردست گفتگو کی. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سب سے پہلے تو کلیئر کر دوں کہ اس وقت سندھ اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ قاف کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے. اور آپ نے جو میچورٹی کی بات کی ہے تو وہاں پہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے ممبران ہیں اور کس طریقے کی وہاں گفتگو ہے، کہ ایسا نظر آتا ہے کہ دونوں ہی طرف سے صرف اپنی مفاد کی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں حکومت سندھ نے بھی جو بجٹ پیش کیا صرف اس میں ایک خوشائن بات تھی کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں انہوں نے اضافہ کیا. اس کے علاوہ مجھے جی کوئی ہاں، اور بہت اچھی بات ہے. اس میں اور کوئی چیز مجھے اس بجٹ میں بھی نہیں نہیں، نظر نہیں. بالکل آپ نے دیکھا. دیکھیں بات یہ ہے، غریب آدمی کو اگر 5 روپے بھی آپ دیتے ہیں نا تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ حکومت نے ان کا خیال کیا. تو مراد علی شاہ صاحب نے اگر گریڈ 1 سے 16 تک 10% اور 17 10%، سے 22 تک 5%، تو 5% کا سینٹرل گورنمنٹ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. سینٹرل کچھ بھی گورنمنٹ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. نہیں تو دیا. میرے خیال میں یہ ایک یہ اچھا سٹیپ ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی اپریشیٹ بالکل. کرتے ہوئے. لیکن سندھ کی جو صورت ہے، دیکھیں 12 سال سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں سندھ موجود ہے، جن میں سے ایک 5 سال وفاق میں بھی ان کی حکومت رہی. لیکن سندھ میں بار بار یہ بات کرتا رہا ہوں کہ ایک موہنجو داڑو ہوتا تھا، لیکن اب ہر ضلع سندھ کا موہنجو داڑو بنتا جا رہا ہے. تو کیوں، اس کی کیا فیصل وجہ؟ صاحب نہیں فیصل صاحب بات یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اب وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد پھر آئیں گے اور جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا ہے یہیں سے شروع کریں گے کہ پہلے ایک موہنجو داڑو تھا، اب کتنے موہنجو داڑو بن گئے ہیں. سو لیٹس ہیو بریک.